حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی اللہ کے نبی سے، کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ بلال کیا آپ دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ کو پہلے بھی جانتے تھے؟ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کی ملاقات اللہ کے نبی سے ہوئی تھی؟ بلال نے فرمایا نہیں، میں تو اللہ کے نبی کو نہیں جانتا تھا، میری ملاقات پہلے کبھی اللہ کے نبی سے نہیں ہوئی تھی، میں تو امیہ بن خلف کا غلام تھا، میرا کام تھا صبح ہوتے ہی امیہ بن خلف کی بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف نکل جانا، اور سارا دن میں بکریاں چراتا رہتا تھا، شام کو آتا امیہ بن خلف کی غلامی کرتا، شام کو آتا امیہ بن خلف کی حویلی میں جو کام کاج ہوا کرتے تھے وہ کام کاج میں کیا کرتا تھا، میں تو پہلے کبھی اللہ کے نبی کو نہیں جانتا تھا، میں نے پہلے کبھی اللہ کے نبی کا نام نہیں سنا تھا۔ ایک دن میں بکریاں چرانے کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا تو اللہ کے نبی چلتے 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 پہاڑ کی اوٹ پر آ پہنچے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ سامنے حبشی غلام یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو بھوک کی شدت محسوس ہوئی، اللہ کے نبی کو پیاس محسوس ہوئی، اللہ کے نبی چلتے چلتے میرے پاس آ گئے اور آ کے فرمانے لگے کہ اے حبشی غلام، تیری بکریوں میں سے کسی بکری کا میں دودھ نکال لوں؟ تو میں نے فرمایا حضرت میری بکریوں میں سے کوئی بکری دودھ دیتی ہی نہیں ہے، آپ کیسے ان بکریوں کا دودھ نکالیں گے؟ انہوں نے پھر فرمایا کہ تو اجازت تو دے، تو اجازت دینا تیرا کام ہے، بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا میرے اللہ کا کام ہے، تو اجازت دے، بکری کے تھن سے دودھ نکالنا میرا کام ہے۔ میں نے اجازت دے دی، میں نے کہا اچھا آپ اگر اصرار کرتے ہیں تو میری بکریوں میں سے جس بکری پر آپ ہاتھ رکھیں، جو بکری آپ کو پسند ہو اس بکری کا دودھ آپ نکال سکتے ہیں۔ میرے کہنے پر، میری اجازت دینے پر اللہ کے نبی نے ایک کمزور سی بکری کو ہاتھ لگایا، کمزور سی بکری کو پکڑ کے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگانا تھا کہ اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اللہ کے نبی نے اس بکری سے دودھ نکالا اور خود بھی پیا، مجھے بھی پلایا۔ یہ پہلی ملاقات بلال کی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے۔ بلال فرماتے ہیں کہ پہلی ملاقات میں ہی میں دیوانہ ہو گیا محمد الرسول اللہ کا، پہلی ملاقات میں ہی میں عاشق ہو گیا محمد الرسول اللہ کا، پہلی ملاقات میں ہی میں دل دے بیٹھا محمد الرسول اللہ کو، پہلی ملاقات میں ہی بلال دیوانہ ہو گیا محمد الرسول اللہ کا، کہ دل ہار بیٹھا محمد الرسول اللہ پہ کہ اتنا خوبصورت چہرے والا، اتنا حسین و جمیل چہرے والا آج سے پہلے بلال نے دیکھا نہیں تھا، یہ والضحیٰ کے چہرے والا آج سے پہلے بلال نے دیکھا نہیں تھا، یہ واللیل کی زلفوں والا آج سے پہلے بلال نے دیکھا نہیں تھا۔ آج پہلا دن ہے اور آج پہلی ملاقات بلال کی اور دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ کی ہو رہی ہے۔ بلال فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ آپ ہیں کون، آپ کہاں سے آئے ہیں، اتنے حسین چہرے والا یہ کون ہے، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، مجھے اپنا تعارف تو کروائیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا میرا نام محمد بن عبداللہ ہے اور میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ سنتے ہی بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، لائیے مجھے بھی کلمہ پڑھائیے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی چلتے چلتے امیہ بن خلف کی حویلی کے سامنے سے گزر رہے تھے تو اندر اللہ کے نبی کو کسی کے کرانے کی آواز سنائی دی، اندر سے زور زور سے آوازیں آ رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہائے ہائے ہائے۔ میرے نبی کے کانوں میں جب ہائے ہائے کی آواز پڑی تو میرے نبی وہیں رک گئے، اور میرے نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ امیہ بن خلف کی حویلی ہے، میرے نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے دشمن کی حویلی ہے، اندر جانے سے مجھے نقصان بھی ہو سکتا ہے، اندر جانے پر امیہ بن خلف مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میرے نبی نے بغیر دیکھے سنے اندر کا راستہ اختیار کیا اور اندر چلے گئے، اندر جا کے دیکھا کہ ایک حبشی غلام چکی کے پھوڑ کے ساتھ سر لگایا ہوا ہے اور زور زور سے ہائے 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 کر رہا ہے۔ میرے نبی نے جاتے ہی اسے دیکھا اور دیکھتے ہی پوچھا کہ اے غلام تو کیوں اتنے زور زور سے کرا رہا ہے؟ اس غلام نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے وہ غلام یعنی بلال حبشی کہہ رہے ہیں، سر اٹھاتے ہی بلال حبشی نے کہا جا جا، یہاں پوچھنے کے لیے تو بڑے آتے ہیں، جا اپنا کام سے کام رکھ، جا جا کے اپنا کام کر۔ یہ سنتے ہی اللہ کے نبی نے جب پیچھے کے قدم لیے تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ حسین و جمیل چہرے والا
جو مجھ سے میرا حال پوچھنے آیا تھا، اندر آتے ہی میں نے اس کو دیکھ کر میرے دل میں ایک کسک پیدا ہوئی تھی، میرے دل میں ایک خیال آیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ حسین و جمیل نوجوان تیری مدد کو آیا ہو۔ لیکن جب میرا طلحہ لہجہ میرے نبی نے دیکھا تو میرے نبی نے پیچھے کے قدم لیے، تھوڑے پیچھے ہٹے تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بھی تو واپس جا رہا ہے، تیری آخری امید جو تجھے لگی تھی کہ یہ نوجوان تیری مدد کے لیے آیا ہوگا یہ بھی واپس جا رہا ہے، میری امید ٹوٹ گئی۔ پھر میرا سر چکی کے پڑ کے ساتھ لگا ہوا تھا، میں نے زور زور سے پھر کر آنا شروع کیا، ہائے 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 جب کیا تو اللہ کے نبی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر میرا سر اپنی گود میں رکھا، میرے ماتھے پہ جب ہاتھ لگایا تو مجھے بڑا زور سے بخار تھا، مجھے بڑا تیز بخار تھا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے حبشی غلام تجھے تو بڑا تیز بخار ہے، تو اس بخار کی حالت میں بھی کام کر رہا ہے۔ میں نے کہا حضرت میرا مالک بڑا سخت آدمی ہے، میرا مالک مجھ سے بہت کام لیتا ہے، آج اس نے اگر 10 من دانے بھیجے ہیں تو کل وہ 20 من بھیج دے گا، ایک دن اگر 10 کلو بیچتا ہے دوسرے دن 20 کلو کر دیتا ہے، دوسرے دن 20 کلو ہوتے ہیں تیسرے دن 30 کلو کر دیتا ہے، 10 کلو بڑھا دیتا ہے، کبھی کم نہیں کرتا۔ آج جب میں اتنی تکلیف میں ہوں، آج میں جب اتنے سخت بیماری کے عالم میں ہوں، پھر بھی میرے مالک کو کام پورا پورا چاہیے، اگر میں نے پورا پورا کام نہ کیا تو میرا مالک مجھے مارے گا، پیٹے گا، میرا مالک مجھ پر تشدد کرے گا۔ تو میرے نبی نے یہ سنتے ہی کہ میں اتنی سخت بیماری کے عالم میں بھی یہ سارے دانے میں نے شام تک پیسنے ہیں، میرے نبی نے سنتے ہی فرمایا بلال جا جا کے تو آرام کر، یہ دانے میں پیس دوں گا۔ میرے نبی نے جب یہ کہا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ نرم و ملائم ہاتھوں والا، یہ خوبصورت چہرے والا، یہ والضحیٰ کے چہرے والا، یہ واللیل کی زلفوں والا، یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے دانے میں پیس دوں گا۔ میں نے کہا حضرت آج آپ پیس دیں گے، کل کون پیسنے آئے گا؟ اگر کل بھی میں اسی طرح بیمار ہوا تو کل میری مدد کو کون آئے گا؟ آج تو آپ مدد کے لیے آ گئے ہیں، کل کون آئے گا؟ اگر پرسوں بھی میں ٹھیک نہ ہوا پرسوں کون آئے گا؟ اگر میں اسی طرح بیمار ہی رہا تو روزانہ کون آئے گا میری مدد کے لیے؟ تو میرے نبی نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمایا ہے حبشی غلام تو فکر نہ کر، تو ٹینشن نہ کر، تو گھبرا مت، جب تک تیرا نبی زندہ ہے، جب تک تو بیمار رہے گا تیرے نبی آتے رہیں گے اور تیرے نبی آ کر تیرے دانے پیس جایا کریں گے، تیرے نبی آ کر تیری جگہ چکی چلا کے چلا جایا کریں گے۔ یہ سنتے میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں آخری نبی ہوں، میرا نام محمد ہے، میرا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ جب یہ میں نے سنا تو میں نے کہا اچھا اتنا خوبصورت چہرے والا نبی ہی ہو سکتا ہے، کوئی جھوٹا آدمی ہو نہیں سکتا، اتنے حسین و جمیل چہرے والا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ میرے دل میں ایک کسک پیدا ہوئی کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں یہ حق کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، لہٰذا دل ابھی تک تو نے کسی کو نہیں دیا ہوا، ظاہراً غلام تو امیہ بن خلف کا ہے لیکن دل تو نے کسی کو نہیں دیا ہوا، آج دل اسی کو دے دے، یہ سچا لگتا ہے، یہ حق لگتا ہے، اس کی باتوں میں سچائی لگتی ہے، اپنا دل اسی کو دے دے۔ پھر بلال حبشی نے وہیں بیٹھ کلمہ پڑھا اور میرے نبی پر ایمان لائے، پھر ایمان بھی ایسا لائے کہ سخت مسائل کا سامنا کیا، تکالیف کا سامنا کیا۔ بلال رضی اللہ عنہ تپتے انگاروں پر لٹایا گیا، تپتی دھوپ میں لٹایا گیا اور اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا، لوگ وہ لڑکے انہیں گلی میں گھسیٹتے پھر امیہ بن خلف کے حوالے کر دیتے، امیہ بن خلف مارتا، امیہ بن خلف مار کے چھوڑتا تو ابو جہل کی باری آتی، ابو جہل چھوڑتا پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی باری آتی، لیکن بلال کی زبان سے صرف ایک ہی آواز نکلتی تھی، بلال کی زبان پہ صرف ایک ہی آواز ہوا کرتی تھی، بلال کی زبان پہ صرف ایک ہی لفظ ہوا کرتا تھا، احد 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 کے سوا کوئی دوسرا لفظ بلال کی زبان سے نہیں نکلا کرتا تھا۔ ادھر امیہ بن خلف نے سنا کہ عمار بن یاسر بھی مسلمان ہو چکے ہیں، ادھر امیہ بن خلف کو پتہ لگا کہ عمار بن یاسر بھی محمد الرسول اللہ کو دل دے بیٹھے ہیں، عمار بن یاسر بھی واللیل کی زلفوں کے غلام بن چکے ہیں۔ عمار بن یاسر کو گرفتار کیا گیا، امیہ بن خلف کی حویلی میں لایا گیا،
تو ادھر بلال رضی ہو کھڑے ہیں، بلال کے ہاتھ میں چابک دی گئی اور بلال سے کہا گیا کہ بلال مار عمار بن یاسر کو۔ بلال قریب گئے اور قریب جاتے ہی چابک کو ہاتھ میں لے کر چپ چاپ کھڑے ہو گئے۔ امیہ بن خلف کہہ رہے عمار پہ چابک چلا، عمار کو مار، عمار کو مار، عمار کو مار، اور اسے دکھا دے کہ غلام کیسے ہوا کرتے ہیں، اسے دکھا دے کہ بغاوت کرنے والوں کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ مار عمار بن یاسر کو۔ کہ بلال رضی اللہ عنہ یوں گردن ہلا رہے ہیں کہ یہ ہاتھ محمد الرسول اللہ کے غلام پہ نہیں اٹھ سکتا، یوں گردن ہلا رہے ہیں کہ یہ ہاتھ اللہ کے نبی کے غلام پہ اب اٹھ نہیں سکتا، کیونکہ جس کے غلام عمار بن یاسر ہیں اسی کا غلام بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی بن چکا ہے، بلال حبشی بھی اسی کا غلام بن چکا ہے جس کا غلام عمار بن یاسر ہے۔ یہ دیکھتے ہی امیہ بن خلف کو پتہ لگ گیا کہ بلال بھی اسی کا غلام بن چکا ہے جس کا غلام عمار بن یاسر ہے، بلال بھی اسی کی زلفوں کا قیدی بن چکا ہے جس کی زلفوں کا قیدی عمار بن یاسر ہے۔ بلال کو بھی پکڑا گیا اور طرح طرح کی انہیں اذیتیں دی گئی، تپتی دھوپ میں لٹایا جاتا اور جلتے انگاروں پہ لٹایا جاتا کہ ان کی زبان پہ صرف احد احد کے علاوہ کوئی اور لفظ نہ نکلتا تھا، ان کی زبان پہ احد احد کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہ نکلتا تھا۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی تیسرے کو پکارنا گوارا نہیں کرتے تھے کہ دل جو اللہ کے نبی کو دے بیٹھے تھے، دل جو اللہ کے نبی کو دے بیٹھے تھے، اندر ایک آگ جو جل چکی تھی، محمد الرسول اللہ کی محبت کی آگ جو سینے میں جل چکی تھی۔ یہ شاعر کہتا ہے عشق دیا گاں، عشق دیا گاں، نہیں اولایا جا دیا، لگ جان پھر نہیں بجھایا جان دیا، عشق دیا گاں نہیں اولایا جا دیا، لگ جان پھر نہیں بجھایا جان دیا۔ کہ بلال کے اندر بھی عشق کی آگ جل چکی تھی، تبھی تو یہ کوڑے کھانا برداشت کیا، تبھی تو جلتے انگاروں پہ لیٹے اور برداشت کیا، تبھی تو گلیوں میں گھسیٹا گیا برداشت کیا، تبھی تو تپتی دھوپ میں لٹایا گیا برداشت کیا۔ جب یہ ظلم کے پہاڑ امیہ بن خلف نے ان پر توڑے اور اسی طرح روزانہ مارتا، انہیں پیٹتا، جلتے انگاروں پر لٹایا جاتا اور تپتی دھوپ میں لٹایا جاتا۔ ایک دن چلتے چلتے صدیق اکبر جو ہوگا وہاں سے گزر ہوا، صدیق اکبر نے دیکھا کہ امیہ بن خلف اس حبشی غلام پہ ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے۔ ابو بکر آئے اور ابو بکر نے آ کے اس سے پوچھا کہ تو اس حبشی غلام پہ اتنا تشدد کیوں کرتا ہے، تو کیوں اسے مارتا ہے، تو کیوں اسے جلتے انگاروں پہ لٹا دیتا ہے، تو کیوں اسے تکلیف اتنی زیادہ تکلیف دیتا ہے؟ امیہ بن خلف کہنے لگا اچھا تجھے اس پہ بڑا پیار آ رہا ہے، اچھا تجھے اس پہ بڑی محبت آ رہی ہے، اگر اتنا پیار آ رہا ہے، اگر اتنی محبت آ رہی ہے تو اسے آزاد کیوں نہیں کروا دیتا، تو اسے مجھ سے آزاد کروا کے چل لے جا اپنی غلامی میں۔ صدیق اکبر نے پوچھا اچھا مجھے بتا اس کی قیمت کیا ہے، میں اسے آزاد کروانے کے لیے تیار ہوں، بتا اس کی قیمت کیا ہے۔ اس نے 100 گنا زیادہ قیمت بتا دی۔ ابو بکر صدیق نے جتنے اس نے پیسے مانگے تھے وہ پیسے بھی دیے اور ایک اچھی نسل کا غلام بھی اس کے حوالے کیا اور بلال حبشی کو آزاد کروا کے میرے نبی کی غلامی میں لے آئے۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم بلال میرا اور آپ کا آئیڈیل ہے، میرے بھائیو اللہ کی قسم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میرے اور آپ کے آئیڈیل ہیں، صحابہ کرام کے علاوہ کوئی میرا آپ کا آئیڈیل نہیں ہے۔ تم جن کے پیچھے چلتے ہو، جن کے پیچھے چلنے سے جہنم تمہارا مقدر بن جائے گی، تم جن کے پیچھے چلتے ہو، جو اندھے ہیں تم اندھوں کی پیروی کرتے ہو، اندھوں کے پیچھے چلو گے تو کھڈے میں گرو گے، اندھوں کے پیچھے چلو گے تو کھائی میں گرو گے، اندھے تمہیں راستہ نہیں بتا سکتے، اندھے تمہیں تمہاری منزل تک نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کی قسم تم صحابہ کو چھوڑ کر جن کے پیچھے چل رہے ہو یہ سب اندھے ہیں، یہ سب گمراہ ہیں، یہ سب گمراہ ہیں، یہ خود بھی تباہ ہونے والے ہیں اور تمہیں بھی تباہ کرنے والے ہیں۔ اگر ان کو چھوڑ کر حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نقش قدم پر نہ چلے، اگر ان کو چھوڑ کر بلال رضی اللہ کے نقش قدم پر نہ چلے، اگر ان کو چھوڑ کر اس طرح عشق میرے نبی سے نہ کیا جس طرح عشق بلال حبشی نے میرے نبی سے کیا تھا،
تو اللہ کی قسم نہ تمہاری دنیا بن سکتی ہے، اللہ کی قسم نہ تمہاری آخرت بن سکتی ہے۔ جس طرح یہ کھائی میں گرنے والے ہیں اسی طرح تم بھی کھائی میں گرنے والے ہو، جس طرح یہ کھڈے میں گرنے والے ہیں اسی طرح تم بھی کھڈے میں گرنے والے ہو، کیونکہ اندھوں کی تقلید کرنے والے، کیونکہ اندھوں کے پیچھے چلنے والے کبھی اپنی منزل کو نہیں پا سکتے، اندھوں کے پیچھے چلنے والے کبھی اپنی منزل کو پا نہیں سکتے، اندھوں کے پیچھے چلنے والے ہمیشہ کھائی میں گرا کرتے ہیں، ہمیشہ کھائی میں گرا کرتے ہیں، ہمیشہ کھائی میں گرا کرتے ہیں۔ اگر خود کو منزل تک پہنچانا چاہتے ہو، اگر خود کو منزل تک پہنچانا چاہتے ہو، اگر خود کو یہ چاہتے ہو کہ جہنم کی آگ سے بچایا جائے، اگر خود کو یہ چاہتے ہو کہ جنت کے راستے پہ چلایا جائے، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر آ جاؤ، بلال حبشی کے نقش قدم پر آ جاؤ، دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پر آ جاؤ، اور دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ کو اپنا آئیڈیل بنا کے زندگی گزارو۔